الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جتنی اتحاد امت کی ضرورت ہے، مثلا آج عید الفطر ہے، عید الفطر کے موقع پر جہاں ہمیں خوشی نظر آ رہی ہے، وہیں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ادھر بمباری ہو رہی ہے، اور پورا عالم اسلام فرقہ واریت اور فتنہ پروری میں تقریباً ملوث نظر آتا ہے۔ سعودی عرب ایران سے نہیں مل رہا، ایران سعودی عرب سے نہیں مل رہا، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی ریاستیں ہیں جو ان ممالک میں آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں صلح ہو جائے، لیکن یہ صلح ہی نہیں ہونے پا رہی۔ بڑے لوگ کچھ دوست رابطہ کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، یہ شروع کیسے ہوئی۔ دیگر ممالک میں، مختلف ممالک میں اس فتنے کی مختلف وجوہات ہیں، فرقہ واریت کے فتنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر پاک و ہند میں اس فتنہ کی مین جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کام جو بڑے سادے سے تھے، اس وقت کے علماء نے انہیں شرک کہنا شروع کر دیا، بدعت کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق تو شرک بنتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ برابری کرنا، کسی کو اللہ جیسا سمجھ لینا، کسی کے ساتھ اللہ جیسا برتاؤ کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کسی کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے برابر سمجھ لینا، یعنی یہ شرک ہے۔ لیکن علماء نے تو یہ تعریف بیان کی تھی۔ ایک دم کیا ہوا کہ ہمارے بر صغیر میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جو علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث، جنہیں شاہ اسماعیل شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب تقویۃ الایمان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ تقریباً 1893 کا یہ ایڈیشن ہے، خستہ حالت کا ہے۔ اس میں اس کے صفحہ نمبر 10 پہ، یہ میں اس طرح تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ کی سہولت کے لیے یہ ہو جائے گا کہ آپ سکرین پہ یہ چل رہا ہے، آپ خود بھی اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیں اور سوچیں کہ کیا ہو گیا تھا کہ جھاڑو پھیرنے کو بھی شرک کہہ دیا، فرش بچھانے کو بھی شرک کہہ دیا، کسی مقدس جگہ کے پانی کو تبرکن لینے کو بھی شرک کہہ دیا۔ حالانکہ شرک تو ہوتا ہے اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، وہ شرک ہوتا ہے۔ آپ یہ عبارت سنیے اور آپ سائڈ پہ جو سکرین پہ چل رہی ہے اس کو ملاحظہ بھی فرمائیں۔ اس میں مولانا اسماعیل دیلوی صاحب پتہ نہیں کس انداز سے کیا سوچ کے انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، اور قربان ان لوگوں پہ جائیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اس کی اشاعت شروع کر دی، اور آج تک یہ کتاب ہے جو اس فتنہ کا باعث بنی ہوئی ہے کہ ایسی چیزوں کو شرک کہہ دیا جن کا شرک سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا اور اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرنی اور اس کے گرد روشنی کرنی اور اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت میں مشغول رہنا، جیسے حیران ہوں گے جھاڑو دینے اور روشنی کرنے، یا لکھا ہے جیسے جھاڑو دینے اور روشنی کرنے، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا، یعنی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی خاص درگاہ، خاص مقدس مقام پر غسل اور وضو کے پانی کا انتظام کرنے کو بھی خیر سے شرک لکھ دیا ہے۔ لوگوں کے لیے سامان درست کرنا اور اس کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پی جانا، یعنی ایک خاص مقدس جگہ ہے، اس کے کنویں کے پانی کو میں تبرکن پی لوں تو شاہ جی کے مطابق میں مشرک ہو گیا۔ سبحان اللہ جناب، اتنا سستا شرک ہو گیا کہ آپ کو نہ تو کسی بت کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی پوجا پاٹ کرنے کی ضرورت ہے، صرف آپ نے ایک خاص مقام پر جا کے جھاڑو دے دیا، آپ شرک کر لیا اور آپ مشرک ہو گئے۔ اور آپ کسی خاص مقام پر جا کر آپ نے کسی کنویں کو تبرکن اس کا پانی پی لیا، تب بھی آپ مشرک ہو گئے۔ بڑی بات ہے یار۔ آگے سنیے، پانی پلانا، وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا اور اس کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا،
غائبوں کے واسطے لے جانا، غائبوں کے مطلب جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں ان کے لیے وہ پانی لے کر چلے جانا، بھی چلو یہ تبرک ہے، وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر لیں، اس کو بھی انہوں نے شرک سے تعبیر کیا۔ بانٹنا، غائبوں کے واسطے لے جانا، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلنا، یعنی ایک میرے سامنے میرا کوئی سینئر کھڑا ہے، میں احترامن، عبادتن نہیں، احترامن میں الٹے پاؤں چلوں، حضرت کے نزدیک یہ بھی شرک ہے۔ الٹے پاؤں چلنا اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مویشی نہ چگانا۔ مزے کی بات ہے، کیا لکھتے ہیں، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، یعنی جھاڑو دینا، فرش بچھانا، الٹے پاؤں چلنا، جنگل میں مویشی نہ چرانا وغیرہ وغیرہ، جتنی لمبی چوڑی انہوں نے لسٹ دی ہے، مولانا اسماعیل دہلوی کے مطابق یہ کام اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنے لیے بتائے ہیں۔ اب میرا سوال، اسماعیل دہلوی صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو اس بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان کو پروموٹ کرتے ہیں اور امت میں شرک جیسے فتوے کو ترویج دیتے ہیں، سادہ لو سنی مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ جیسا مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص فرمائے ہیں، یہ کس جگہ گئے ہیں؟ قرآن پاک میں فرمائے ہیں یا کسی حدیث قدسی میں فرمائے ہیں؟ اگر فرمائے ہیں تو وہ حدیث شریف دکھا دیجئے یا قرآن پاک کی وہ آیت ہمیں بتا دیجئے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے کس بنا پر اتنی بڑی بڑ ہانک دی اور اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا کہ امت آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کام ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس پر شرک کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی اس عبارت کے دفاع میں نہ تو کوئی قرآن پاک کی آیت پیش کر سکے گا، نہ کوئی حدیث شریف پیش کر سکے گا۔ ہاں البتہ میں آپ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل پیش کروں گا جو مسلم شریف کے حدیث میں ہے۔ جیسا بڑا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، بخاری مسلم، میں یہ آپ کے سامنے مسلم شریف ہے اور یہ ترجمہ بھی اہل حدیثوں کا ہے۔ اہل حدیثوں کا ترجمہ میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے سیدھے سادے بولے والے اہل حدیث دوست یا بھائی ہیں ان کو یہ ٹینشن نہ پڑ جائے کہ یہ سنیوں نے اپنے پاس سے وہ ترجمہ کر لیا۔ ترجمہ کسی کا بھی ہو، 19-21 کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں جو حدیث شریف لائے ہیں اس سے ان کا کیا مقصد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مقصد ہے اور اس سے آپ کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، اصل سواب اس سائڈ پہ چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں فرمایا جاتا ہے، آپ پڑھیے ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ پڑھیے، میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ اسما سے کہا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ موجود ہے، پھر انہوں نے ایک جبہ نکالا کالی چادروں کا، ان کو کسروانی کے بریکٹ میں، یعنی حدیث کے لفظ نہیں ہے، یہ مترجم نے ٹرانسلیٹر نے اپنے پاس سے لکھے ہیں، یعنی تشریحاً منسوب ہے طرف کسرا کے یعنی بادشاہ فارس کا، جس کا گریبان دیبا کا تھا اور اس کے دامنوں پر نجاف تھا، یہ دیباج کے پھر حدیث شریف کے لفظ ہوتے ہیں۔ اسما نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، ان کی وفات تک، یعنی جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا۔ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وفات تک، جب وہ مر گئیں، بہرحال یہ ان کا انداز ہے کہ انہوں نے لفظ مر گئیں لکھا، ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو یوں پڑھ لیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا یا وفات پا گئی تو یہ جبہ میں نے لے لیا، یعنی ان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ اپنے پاس تبرکن رکھا، اور سیدہ اسما نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے تبرکن رکھا ہوا یہ تو شرک ہو گیا، جیسا کہ ابھی آپ نے تقویۃ الایمان میں پڑھا کہ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے لیے خاص کی ہوئی تھی،
اگر اللہ رب العزت نے یہ باتیں اپنے لیے خاص کی ہوئی تھی تو مسلم شریف کی حدیث شریف کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جبہ تبرکن کیوں رکھا ہوا تھا، اور ان کے وصال کے بعد یہ جبہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں رکھ لیا؟ اور رکھا ہی نہیں، اسما نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات تک جب وہ مر گئیں تو یہ جبہ میں نے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں۔ پھر غور کیجئے اسی تقویت الایمان کی عبارت کی طرف، جس میں مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس طرح کا پانی اور اس کو تبرکن اپنے لیے رکھنا، یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کی ہے۔ تو بھائی جو چیز اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کی ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں سے لیتی ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے وہ کام اپنے لیے خاص کیا ہو اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے برکتیں حاصل کرتی ہوں، ان سے شفا حاصل کرتی ہوں اور اس شفا سے دیگر صحابہ کو بھی فیض یاب کرتی ہوں۔ اٹ از امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک جیسے فعل میں ملوث ہو جائیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور شفا کے لیے۔ کیا لکھا ہے؟ شفا کے لیے، یعنی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، آپ کا جبہ مبارک شفا کی غرض کے لیے، بیماروں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو دھو کر اس کے پانی کو تبرکن شفا کے لیے لوگوں کو دیتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق بھی یہ نظریہ تقویت الایمان کا، جس نے امت میں شرک کا بیج بویا، شرک کے فتووں کا بیج بویا، وہ سراسر غلط ہے، زیادتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دی، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود ہے، ہمیں مولانا اسماعیل دہلوی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہر اس کام کو شرک نہیں کہنا چاہیے جس کا شرک سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہنسی والی بات ہے کہ جھاڑو دینے کو بھی شرک کہہ دیا، فرش بچھانے کو بھی شرک کہہ دیا، جنگل سے کوئی چیز احترام نہ کاٹنے کو بھی شرک کہہ دیا۔ اللہ کے بندے، جھاڑو کا شرک سے کیا تعلق ہے کہ میں کسی جگہ جھاڑو دوں یا نہ دوں؟ مثلا میں دادا دربار جا کے جھاڑو دیتا ہوں، اس سے کیا شرک ہو گیا یار؟ صفائی کی ہے نا، صفائی کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑے دیوبندی سکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ یہ جو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، یہ بھی بہت بڑے شاہ اسماعیل صاحب، جنہیں دیوبندی حلقوں میں شاہ اسماعیل شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے بہت بڑے نام لیوا تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں چٹان ہے شورش کشمیری صاحب کا، اس میں انہوں نے ان کی سوانح عمری اور دیگر حالات لکھے ہیں۔ ان حالات میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، یہ سید احمد بریلوی کے بہت بڑے نام لیوا اور شاہ اسماعیل کے کاموں کے پانی دیوا تھے، یعنی جو بوٹا انہوں نے لگایا تھا اس کو یہ پانی دیتے تھے۔ اگر تقویت الایمان ان کا لگایا ہوا پودا تھا تو اس کو بھی وہ پانی دیتے تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ سید احمد شہید کی غیرت کا نام لیوا اور شاہ اسماعیل شہید کی جرت کا پانی دیوا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب خود کو کہتے ہیں کہ میں اسماعیل دہلوی صاحب کی جرت کا پانی دیوا ہوں، یعنی ان کے کاموں کو پانی دینے والا ہوں۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا ان کا جو پیروکار تھا، وہ بھی بالآخر مولانا اسماعیل دہلوی کے نظریات کو ٹھوکر مار کر قرآن و سنت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، جیسا کہ میں نے ابھی مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے خود ملاحظہ کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا کٹر دیوبندی بندہ جو ان کا بہت بڑا عقیدت مند تھا، آخر عمر میں ان کا بھی اس چیز پہ یقین تھا کہ بزرگوں کی دی ہوئی چیزوں میں برکت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں کسی بزرگ نے چند دھیلے یا چند پائیاں دے دی، وہ انہوں نے اپنے بٹوے میں رکھ لی۔ شاہ صاحب کا اس بات کے پختہ یقین تھا کہ جب تک یہ دھیلے اور پائیاں ان کے اس پرس میں بٹوے میں رہیں،
ان سے ان کا وہ بٹوا کبھی خالی نہیں ہوا، ان کے اس بٹوے سے کبھی پیسے نہیں ختم ہوئے۔ میں نے اس کو آپ کی سکرین پہ چلا دیا ہے، ٹائٹل بھی چلا دیا ہے کاشمیری صاحب کا، جو 1962 کا سال نامہ ہے چٹان کا، اور میرے خیال میں 61 میں شاہ صاحب کی وفات ہوئی، اور 62 میں انہوں نے ان کے یاد میں یہ سال نامہ نکالا، اور اس میں یہ ہیڈنگ دی ہے شاہ جی کی عادتیں، ہیبٹس، ان کی روٹین کیا تھی۔ ان عادات میں ایک عادت ان کی یہ لکھی ہے کہ ان کے پاس ایک بہت پرانا بٹوا تھا جو ملتان کے ایک مجذوب نے دے رکھا تھا، یا وہ بٹوا ان کا اپنا تھا، مگر اس میں کچھ دھیلے اور پائیاں پڑی تھی جو اس مجذوب نے دی ہوئی تھیں۔ انہیں بٹوا میں تبرکن رکھ چھوڑا تھا۔ لفظ پہ غور کیجیے، تبرکن، برکت کے لیے انہوں نے ان دھیلوں اور پائیوں کو اس بٹوے میں رکھ چھوڑا تھا۔ فرماتے، یہ بڑی مزے کی بات ہے اور تقویت الایمان کے نظریات پہ آخری کیل ٹھونکنے والی بات ہے، اور قرآن و سنت کے آگے سرنڈر کرنے والی بات ہے۔ ان کا نظریہ، مولانا طاولہ شاہ بخاری صاحب کا نظریہ تقویت الایمان کے نظریات کو چھوڑ کر یہ ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ فرماتے ان کی برکت سے بٹوا کبھی خالی نہیں ہوا، بس بات ختم۔ اگر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا بندہ، جس کی ساری زندگی شاہ اسماعیل صاحب کے نظریات کو پانی دینے میں لگی، انہوں نے بالآخر قرآن و سنت کے آگے سرنڈر کیا، ہتھیار پھینکے، گھٹنے ٹیکے، میں امید کروں گا کہ دور حاضر کے بھی نوجوان، نیو جنریشن، پڑھا لکھا تقویت الایمان جیسی بدنام زمانہ ایسی کتاب جس نے امت میں کفر و شرک کے بیج بوئے، اس کو چھوڑ کر مسلم شریف، بخاری شریف، قرآن پاک یعنی قرآن و سنت کو اپنا محور و مرکز بنائیں گے، اور وہ بزرگ جنہوں نے ان کے عقیدت مند ہونے کے باوجود شاہ صاحب کے نظریات کو ٹھکرا دیا اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے بزرگان دین کی چیزوں کو عقیدت، احترام کی نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کو برکت سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھتے رہے، شفا جاب ہوتے رہے، ان کے نظریات کو نیو جنریشن اپنائے گی، اور ہر وہ شخص، ہر وہ فتنہ جو ہمیں اور ہماری نیو جنریشن کو، کالجز، سکولز اور یونیورسٹیز کے بچوں کو بزرگان دین کے خلاف اشتعال دلاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، ان سے وہ دور رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو میری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گی، اور اللہ رب العزت اور مجھے اور میرے جو محسنین ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، مثلا امام المناظرین مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے گا، اور میرے آقا نعمت امام یعنی محدث کبیر مولانا غلام مسعود رضوی، جن کی بدولت بندہ ناچیز کے منہ میں یہ زبان ہے کہ بولتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچائے، اور میرے والد بزرگوار چودھری اسلم جاوید نمبردار صاحب، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ رب العزت ان کو بھی پہنچائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔